اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے کافی مفصل جو ہے وہ جوابات دیے، اور اوبیسلی گورنمنٹ کی طرف سے ایک آپٹمزم بھی ہے اور ایک کوشش بھی ہے کہ چیزیں جو ہے وہ بہتر طریقے سے جو ہے وہ طے پائیں۔ مجھے یہ بتائیں کہ کیا ابھی تک کوئی ڈائریکٹ کانٹیکٹ یا انڈائریکٹ کانٹیکٹ فیڈرل گورنمنٹ کے ذریعے یا آزاد جموں کشمیر کی جو گورنمنٹ ہے ان کی طرف سے کوئی کانٹیکٹ ہوا ہے، کوئی نشست ہوئی ہے ابھی تک؟ دیکھیں، یہ جو امپلیمنٹیشن کمیٹی ہے اس میں 2 ہم وفاقی نمائندے ہیں اور 2 وزراء ہیں ہمارے آزاد کشمیر کے، تو ان کی یہ ذمہ داری لگائی گئی ہے کہ وہ رابطہ کریں گے، کیونکہ وہ براہ راست ان سے رابطے میں رہتے ہیں اور معلوم کریں گے کہ وہ کیا وجوہات ہیں جن کی وجہ سے یہ بائیک آؤٹ کیا گیا ہے۔ ہم انہیں دور کرنے کی کوشش کریں گے۔ میں بالکل اس کی یقین دلاتا ہوں کہ ہم اس عزم کے ساتھ اس کام میں پڑے ہیں کہ تعطل اگر آئے گا اس کو دور کرنے کی کوشش کریں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں، جو جذبہ ہے نا، جو ابھی ہم نے دیکھا کہ آزاد کشمیر کے جو عوام ہیں ان کے اندر بھی پاکستان کے لیے اور آزاد کشمیر کے اندر جو اس وقت پاکستان کی افواج موجود ہیں، میں مارکا حق کا ذکر اس لیے کروں گا کہ اس میں جو جذبہ آزاد کشمیر کے عوام میں ہم نے دیکھا ہے، جو اتحاد دیکھا ہے، جو اپنی افواج کے ساتھ وہاں کھڑے ہوئے وطن عزیز کے دفاع کے لیے، کشمیر کے دفاع کے لیے، اس جذبے کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم جس طرح چاروں صوبے پاکستان کے اور گلگت بلتستان ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے، ہمارے دل کے قریب ہے، اس سے زیادہ آزاد کشمیر ہمارے دلوں کے قریب ہے، اور ہم کسی بھی صورت میں وہاں یہ فتنہ فساد اور انتشار کو نہ پنپنے دیں گے اور نہ یہ ہونا چاہیے۔ اب یہ جو جن نکات کی میں بات کر رہا ہوں، ان پہ عمل درآمد کے حوالے سے گورنمنٹ آف پاکستان تقریباً 35 ارب روپے سے زائد یہ اس وقت جو اپروولز ہیں وہ ہو چکی ہیں، اور یہ خرچہ جو ہے یہ ہم برداشت کریں گے۔ اور اس کے علاوہ جو ہماری گورنمنٹ آف پاکستان نے باقی یقین دہانی کرائی ہے، جس میں کچھ ٹنلز ہیں، کچھ روڈز کا بننا ہے، امیرپور کی جو ایئرپورٹ ہے اس کا ابھی جو فیزیبلٹی ہے وہ تقریباً آخری مراحل میں ہے، تو وہ بھی ملٹی بلین ڈالرز کے پروجیکٹ ہیں، اور وہ بھی انشاءاللہ تعالی گورنمنٹ آف پاکستان کر رہی ہے۔ تو یہ چھوٹی سی بات میں نے اس لیے کی کہ ہم صرف زبانی کلامی طفل تسلیوں کی بات نہیں کر رہے، عملی طور پہ بھی نہ صرف اقدامات جن کا ذکر کر چکا ہوں، بلکہ جو اخراجات ہونے ہیں، پاکستان کی اپنی جو اکنامک کنڈیشنز ہیں کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، لیکن جب آزاد کشمیر کو ضرورت ہوتی ہے تو اس وقت پرائم منسٹر آف پاکستان فنڈز کی پرواہ نہیں کرتے اور کھلے دل کے ساتھ جتنی بھی ضرورت ہوتی ہے اماؤنٹ کی وہ مختص کرتے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، جتنے بھی ہم آزاد کشمیر کے نمائندوں سے، وہاں کے لوگوں سے بات کرتے ہیں، تو ہر بندہ یہ بات کرتا ہے کہ کسی کی نیت پر جو ہے وہ شک نہیں ہے، سب یہی چاہتے ہیں کہ بہتری کی طرف جائیں۔ لیکن اگر ہم لوکل ڈائنامک سے جو ہے وہ زوم آؤٹ ہو کر جو ہے دیکھتے ہیں، وہاں کی جتنی بھی ڈیولپمنٹس ہیں اس کو بھارت جو ہے وہ ایک الگ قسم کے آپٹک سے جو ہے وہ پورٹرے کرنے کی جو ہے وہ کوشش جو ہے وہ کرتا ہے، اور اس قسم کے جب وائلنٹ پروٹیسٹ کی کالز جو ہے وہ دی جاتی ہے تو ایسا دکھایا جاتا ہے کہ پاکستان کے سٹینڈز کو جو ہے وہ کسی طریقے سے سیبوٹاج کرنے کی جو ہے وہ کوشش جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ تو ایک رول آف لا کا پرسپیکٹو تو ضرور ہے کہ اگر یہ چیزیں بگڑتی ہیں یا بگڑنے سے روکنے کے لیے، تو آپ نے کہا ہے کہ وہ حتی الوقع بسا جو ہے وہ کوشش جو ہے وہ کی جائے گی کہ چیزیں اس طرف جو ہے نہ جائیں، لیکن ایسے ایلیمنٹ ضرور نظر آتے ہیں جو انسٹیگیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ کی کیا رائے ہے اس بارے میں؟ دیکھیں، اگر کوئی عناصر یا عوامل وہ انتشار اور پرتشدد احتجاج کی بات صرف اس لیے کرتے ہیں کہ معاملات کو ڈی سٹیبلائز کیا جائے، اور بین الاقوامی سطح کے اوپر یہ مسئلہ کشمیر جس طرح ہم نے اس کو اجاگر کیا ہوا ہے اور اس کے لیے ہم نے جنگیں بھی لڑی ہیں اور مسلسل اس مسئلے کے لیے ہم لڑ رہے ہیں، آزاد کشمیر اور مقبوضہ کشمیر کی جو وہاں پہ جو مظالم ہو رہے ہیں وہ بھی پوری دنیا کو ہم دکھا رہے ہیں مقبوضہ کشمیر میں، تو آزاد کشمیر کے حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ تو اس میں تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی گنجائش نہیں ہے کہ اب اس طرح کے مناظر جو ہیں وہ آزاد کشمیر میں یا اس کی سڑکوں پہ دوبارہ دیکھے جائیں، لیکن جو آپ نے کہا کہ ممکنہ طور پہ ایسا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، مجھے تو ابھی تک کوئی ایسی اطلاع نہیں ہے، ہم خیر کی امید رکھتے ہیں، لیکن جس طرح کی بھی صورتحال آپ یہ کہیں کہ جو پیدا ہو سکتی ہے، اگر ہوتی ہے تو پھر تو موقع پہ فیصلے ہوتے ہیں، اس کے حوالے سے میں ابھی کوئی قبل از وقت بات نہیں کروں گا۔ میں بڑا پازیٹیو ہوں کہ اس معاملے کو جس طرح یہ چل رہا ہے اسی طرح لے کے چلیں گے، اور اگر اس میں کوئی تعطل آیا ہے تو اسے ہم خلوص نیت ہمارا جو ہے
وہ انشاءاللہ تعالیٰ یہی ہے کہ ہم اس کو ریزالو کریں. آئی ہوپ کہ آپ کی آپٹمزم جو ہے وہ صحیح وہ ثابت ہو. ایک آخری سوال صرف کیونکہ ٹائم جو ہے وہ محدود ہے. حکومت کی حکمت عملی اگلے الیکشنز کے لیے اور پرٹیکولرلی پارٹی بیسڈ پوزیشنز اس ٹائم پر کیا آپ کو نظر آتا ہے ان ٹرمز آف جب آپ نمبرز جو ہے وہ دیکھتے ہیں؟ کیونکہ جو اپوزیشن تھی پہلے اور جو گورنمنٹ تھی وہ بھی اپوزیشن سے ہی جو ہے وہ بنی ہوئی تھی. اب جو ہے چونکہ پی 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 کو وہاں پر جو ہے وہ برتری دی گئی ہے, گورننس کا جو ہے وہ دیا گیا ہے, آپ کو سیٹ ایڈجسٹمنٹس اور باقی ساری چیزیں الیکشن سے قریب تر نظر آتی ہیں کہ ماحول جو ہے وہ بدلے گا؟ دیکھیے, جیسے ہی پاکستان پیپلز پارٹی ابھی گورنمنٹ میں آئی ہے 1 دسمبر کو, اس کے بعد سے پورے آزاد کشمیر میں جو ایک سیاسی صورتحال ہے اس میں خاصی تبدیلی آئی ہے اور ایک پولیٹیکل جو ہے ایکٹیویٹی آپ کو ہر حلقے کے اندر نظر آتی ہے. ہماری جماعت نے بھی اپنے جو تمام آزاد کشمیر کے حلقے ہیں اس میں جتنے بھی ممکنہ ہمارے امیدوار ہیں ان سے ہم نے درخواستیں طلب کی ہوئی ہیں اور ہم اپنے امیدواروں کا فیصلہ کر رہے ہیں. جن سیٹوں کے اوپر تو کنفرم ہے ہمارے لوگ, اور جہاں پہ کبھی کوئی کمپٹیشن ہے وہ بھی جلد فائنل ہو جائیں گی. یہی صورتحال باقی جماعتوں کی ہے. انتخابی اتحاد الیکشن کے حوالے سے بنتے رہتے ہیں, اس کا امکان موجود ہے, لیکن میں بالکل آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ پاکستان آزاد کشمیر میں مکمل حمایت کرتا ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشنز اور مکمل آپ یہ کہیں کہ شفافیت کے ساتھ, اور جو بھی پارٹی اکثریت لے گی اس کی گورنمنٹ بنے گی. جیسے اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کی سیٹیں زیادہ تھیں تو انہیں یہ آفر کی گئی کہ آپ اپنی گورنمنٹ بنائیں. ہم نے پرائم منسٹر کو وہاں سپورٹ کیا, لیکن ہم اپوزیشن میں بیٹھے, جو کہ ظاہر ہے ان کی کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ تھی کہ جب آپ عدم اعتماد کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ہی آپ کو نئے وزیر اعظم کا نام دینا پڑتا ہے. تو انشاءاللہ اگلے الیکشن سے سیاسی فضا مزید مستحکم ہوگی, آزاد کشمیر کے اندر مزید اسٹیبلٹی آئے گی, خوشحالی آئے گی, امن آئے گا, اور گورنمنٹ آف پاکستان انشاءاللہ ان تمام کاموں کے حوالے سے آزاد کشمیر کے ساتھ کھڑی ہوگی. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے ٹائم کا. گفتگو آپ نے سنی ڈاکٹر طارق فضل چودھری کی. آپٹمزم ہے جو کسی بھی گورنمنٹ فنکشنری سے سن کر, اور خصوصی طور پر آزاد کشمیر جیسے ایریا جو ایک اسٹریٹجک وائٹل لوکیشن ہے جہاں پر ہم کسی قسم کا وائلنس جو ہے وہ برداشت نہیں کر سکتے, اور جو پاکستان کی شہرت تو تصور ہوتا ہے لیکن ہمارے ایکسٹرنل آپٹکس کے لیے بھی کافی امپورٹنٹ ہے. تو اس قسم کی آپٹمزم کے یہ سارے معاملات جو ہے وہ مذاکرات سے حل ہوں گے. ڈاکٹر صاحب جو اس کمیٹی کا حصہ ہیں ان کی طرف سے تو یہی بات ہے کہ کسی قسم کی بھی جو ہے وہ وائلنٹ اپروچز یا کریک ڈاؤن کے ذریعے نہیں بلکہ ٹیبل کے سامنے بیٹھ کر ہی جو ہے وہ بات چیت ہوگی. امید رکھتے ہیں کہ یہ معاملات اسی طرح طے پائیں گے جس طرح حکومت کا موقف ہے. دیکھتے رہیے گا.